بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 133، حصہ اول۔ سرخی: شغل تجارت۔ عرب خصوصاً قریش یعنی بنی اسماعیل ظہور اسلام کے ہزاروں برس پہلے سے تجارت پیشہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم نے قبائل عرب سے تجارتی معاہدے کر کے اس خاندانی طریقہ اقتصاب کو اور زیادہ مستحکم اور باقاعدہ کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے۔ اسی بنا پر سن رشید کو پہنچنے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 134، حصہ اول۔ ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن میں بھی بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، جس سے ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا، اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ عموماً اپنے سرمایہ کسی تجربہ کار اور امین شخص کے ہاتھ میں دے کر اس کے منافع میں شرکت کر لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشی کے ساتھ اس شرکت کو گوارا فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرکائے تجارت کی شہادتوں سے جو احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کس دیانت اور راست بازی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے تھے۔ تاجر کے محاسن اخلاق میں سب سے زیادہ نادر مثال ایفائے عہد اور تمام وعدہ کا ہو سکتا ہے، لیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجر امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اخلاق کی نظیر کا بہترین نمونہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحماش ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا۔ کچھ معاملہ ہو چکا تھا، کچھ باقی تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب وعدہ گاہ پر پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ منتظر پایا، لیکن اس اخلاف وعدہ سے آپ کو پیشانی پر بل تک نہ آیا، صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ کاروبار تجارت میں ہمیشہ آپ اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں نے تجارت میں آپ کا سابقہ تھا وہ بھی اس کی شہادت دیتے تھے۔ صائب نام ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے کہا، آپ پر میرا ماں باپ قربان، آپ میرے شریک تجارت تھے، لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ نمبر 2، قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی بھی آپ کے شریک تجارت تھے، وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے حسن معاملہ کی شہادت دیتے ہیں۔ نمبر 3، تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام و بصرہ اور یمن کے متعدد سفر کیے تھے۔